اور اس کی بھی بو آئے 10 فٹ سے، ایک ہے اللہ پلائے. لے بھائی، یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، کافوری شراب پیو، پلانے والے کا خود پی رہے. یہ ایک درجہ. اوپر والا درجہ یسقون فیہا کأسا کان مزاجھا زنجبیلا، ان کو پلاؤ زنجبیل والی شراب، جس عینن فیہا تسمی سلسبیلا، جو سلسبیل کے چشمے سے نکلتی ہے. حوریں پلائیں، بیویاں پلائیں، غلمان پلائیں، فرشتے پلائیں. ایک درجہ اوپر بھی ہے. وہ کون ہیں؟ سقاہم ربہم شرابا طہورا، جن کو ان کا رب خود پلائے گا. اللہ پلائے، ساقی اللہ، مجلس جنت، جام جنت کا، شراب جنت کی، پلانے والا اللہ، پینے والا جنتی. اس پینے کے یہ ارمان اللہ پورے کر دے گا. کھانے کا شوق ہے، کتنا کھاؤ گے؟ 2 روٹی؟ ایک بکرا کھا جائے گا، زیادہ کا کھائے. آ جاؤ، میں کہا آ جاؤ میں کھلاتا ہوں. کہ اللہ کیا کھلائے گا؟ کمی کھلاؤں گا. فاکہۃ مما یتخیرون، لحم طیر مما یشتہون، میں کھلاتا ہوں. کیا پھل؟ کون سے؟ لا مقطوعہ لا ممنوعہ، سدر، مقبوض، طلح، مندود، ظل، ممدود، ماء، مسکوب، فاکہہ کثیرہ لا مقطوعہ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ. پھل پانی بہتے ہوئے، سائے جھوکے پھیلے ہوئے، خوشے لٹکے ہوئے، پھل پکے ہوئے، بے کانٹے کے بغیر، کیلے تہبت ہے، انار، انگور، رمان، اور احلی من العسل، شہد سے میٹھے، الین من الزبر، مکھن سے نرم، اشد بیاضا من اللبن، دودھ سے سفید، لیس فیہا عجم، گٹھلی کے بغیر. گٹھلی کوئی نہیں، چھلکا کوئی نہیں، سخت کوئی نہیں، کڑوا کوئی نہیں، کسیلا کوئی نہیں، کھٹا کوئی نہیں، کانٹا کوئی نہیں. ایک بدو آیا، یا اللہ، یا رسول اللہ، آپ تو کہتے ہیں جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، تو جنت میں بیر ہوگا، بیر پہ کانٹے ہوں گے، کانٹے چبھیں گے تو تکلیف ہوگی. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے بدھو، یخدد اللہ اشواقہا، یا ہاذا یا ہاذا. جو میرے بدھو، جیسے محبت میں کہتے ہیں، یہ کوئی استخفاف کے لیے نہیں، محبت کے لیے کہہ رہے ہیں. یخدد اللہ اشواقہا، اللہ اس کے کانٹے اتارے گا. تو پھر کانٹے کی جگہ درخت پھل اگائے گا. اس پھل کی کیا صفت ہے؟ کہ وہ پھل جب تیار ہوگا تو 72 ٹکڑوں میں یوں کٹ کے تیرے سامنے آ جائے گا. 72. یہ خربوزے کی ہم بناتے ہیں نا ڈلیاں، اس کو بنانی پڑتی ہیں نا، کوئی پھیکا نکلتا ہے، کوئی میٹھا نکلتا ہے، اور وہ 72 ٹکڑوں میں یوں تقسیم خود ہوگا. کاٹنا نہیں پڑے گا، یوں کٹے گا. ہر کاش، ہر ڈلی، اس کا رنگ الگ، اس کا ذائقہ الگ، اور اس کی خوشبو الگ. لو پھل کھا لو. یہاں حرام پیسے سے کتنے کیلے کھائے گا، کتنے انار کھائے گا، کتنے سیب کھائے گا؟ اب اللہ کھلائے گا. آؤ میں کھلاتا ہوں. انار پہ بیٹھے ہوں گے، انار کھا رہے، انار کھاتے کھاتے آم کا خیال آیا تو وہیں سے آم نکل کے باہر آ جائے. منگوانا نہیں پڑا، وہیں سے باہر آ جائے. ادھر بیٹھا تھا، اس کو کیلے کا خیال آیا تو وہاں سے کیلا نکل آئے گا. سامنے بیٹھا تھا، اس کو انگور کا خیال آیا تو وہاں سے انگور نکل آئے گا. پھر منہ میں رکھا، اس مالک کے قربان جائیں. دنیا خواہش کی جگہ نہیں، کھاؤ تو مصیبت، نہ کھاؤ تو مصیبت. زیادہ کھائے تو پیٹ خراب، نہ کھائے تو جسم کمزور، زیادہ پیو تو پیشاب کرے، نہ پیو تو گردے خراب. یہ تو مصیبت ہی مصیبت. کمروں کے ساتھ بیت الخلا بنے، حال تو یہ ہے. یہ بھی کوئی گھر ہے؟ اللہ کھلائے گا، پیشاب نہیں آئے گا. اللہ پلائے گا، پیشاب نہیں ہوگا. اللہ کھلائے گا، پکانا نہیں ہوگا. کھائے گا، پکانا نہیں. پیے گا، پیشاب نہیں. نوالا منہ میں رکھا، ایک نوالا منہ میں رکھا، گوشت کا ٹکڑا منہ میں ڈالا، کھاتے کھاتے خیال آیا کہ مچھلی ہوتا تو اللہ اسی کو مچھلی میں بدل دے گا. پھر کھاتے کھاتے خیال آیا کہ یہ تو ٹکا ہوتا تو اللہ اسی کو ٹکے میں بدل دے گا. پھر خیال آ گیا کہ یہ مرغا ہوتا تو اللہ اسی کو مرغے میں بدل دے گا. پھر خیال آیا کہ یہ کبھی انار ہوتا تو اللہ اسے انار میں بدل دے گا. پھر خیال آیا کہ یہ کبھی انگور ہوتا تو اللہ اسے انگور میں بدل دے گا. ایک لقمہ منہ میں لے کے بیٹھ جائے، 1000 سال نیتیں بدلتا رہے، وہ نوالا نیچے نہیں جائے گا، اس کو لذتیں دیتا رہے. آؤ
یہ اب کھلا رہا ہے، پیو کاسم من معین، معین کی شراب، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، پیو کاسم من معین یشربون من کأس كان مزاجها کافورا يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عين فيها تسمى سلسبيلا، معین، سلسبیل، زنجبیل، کافور، رحیق، مختوم، مسک، ختامہ مسک، تسنیم، مزاجہ من تسنیم، سب سے اعلیٰ جنت کی شراب تسنیم ہے، تسنیم۔ جو جنت الفردوس والوں کو خالص ملے گی، نیچے والوں کو ناخالص ملے گی۔ تو خالص چاہیے ناخالص چاہیے؟ اوپر والوں کو خالص ملے گی، نیچے والوں کو ناخالص ملے گی۔ جو ناخالص ہے میں اس کو بتاؤں، ناخالص کا ایک قطرہ انگلی پہ لگا لے اور آسمان پہ بیٹھ جائے اور انگلی کو نیچے کر دے تو ساری دنیا میں خوشبو پھیل جائے۔ اب پینے کی خواہش پوری کر لو بھائی، کھانے کی خواہش پوری کر لو، بیویوں کی خواہش ہے زنا مت کرو، حلال میں رہو۔ کیوں؟ میں نے تمہاری پاک بیویاں بنا کے رکھی ہیں جو گارے مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، یہ انگوٹھے سے گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے چھاتی تک مشک، چھاتی سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، سر کے بال چوٹی سے ایڑی تک سارے بال، چند بال توڑ کے زمین پہ رکھیں، سارے جہان میں نور بھی پھیل جائے، خوشبو بھی پھیل جائے۔ سمندر میں تھوک ڈالے، ساتوں سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہ آئے، مردے سے بات کرے تو زندہ ہو جائیں، زندوں کو دیکھ لے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، کلیجے پھٹ جائیں، ایک قدم چلے تو ایک قدم میں 1,00,000 قسم کے ناز و انداز دکھائے، ایک قدم رکھے گی تو ایک قدم میں اس کے جسم سے 1,00,000 قسم کے ناز و انداز ظاہر ہوں گے، اور 100 جوڑے، ہر جوڑے میں رنگ الگ، ڈیزائن الگ، خوشبو الگ، مہک الگ، اور 100 جوڑوں میں اس کا چمکتا ہوا جسم نظر آئے گا، چہرے میں چہرہ نظر آئے گا، گالوں میں چہرہ نظر آئے گا، سینے میں چہرہ نظر آئے گا۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جب وہ چلتی ہے تو دائیں طرف 70,000 خادم اور بائیں طرف 70,000 خادم، موت کو موت نہ ہوتی تو اسے دیکھ کے سارے ہی مر جاتے، اور موت کو نہیں زیادہ زندہ رہیں گے۔ وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیوں کے پھیلانے والے اور برائیوں کے مٹانے والے؟ مجھے اللہ نے ہر اس کے لیے پیدا کیا ہے جو بھلائی پھیلاتا ہو، برائی مٹاتا ہو۔ پھر ان فی الجنت حورا یقال لها لعبہ، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لاعبہ ہے، خلقت من المسک والعنبر والزعفران والکافور، مشک، عنبر، زعفران سے بنی، وجنت طینها بماء الحیوان، آب حیات اس میں ڈالا گیا، فقال لها کونی فکانت، اللہ نے کہا بن جا، وہ بن گئی۔ جمیع الحور العین عشاق لها، ساری جنت کی حوریں اس پہ عاشق ہیں اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، اور اسے کہتی ہیں اے لائبہ اگر جب دنیا والوں کو تیرے حسن کا پتہ چل جائے تو تجھ پہ اپنا سب کچھ لگا دیں۔ اور اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے یا یہاں لکھا ہوا ہے گردن کے نیچے سینے کے اوپر کہ من احب ان یکون له مثلی فلیعمل برضاء ربی، جو یہ چاہتا ہے کہ میں اس کی ہو جاؤں تو میرے اللہ کو راضی کرتا پھرے۔ اور تو کی خواہش آیا اللہ پوری کرے، یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا جنت میں، اور ایسے جو ٹیک لگائے گا یہ ٹیک 70 برس کی ہوگی، یوں بیٹھا ہوگا 70 سال، کس لیے کہ اللہ اس کے سامنے ایک منظر کھولے گا ایسا حسین و جمیل کہ اس کو یاد نہیں ہوگا 70 برس یوں بیٹھا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے ایک ہی بات میں گم ہو گیا میرا بندہ، بھائی اس کو کوئی اور نعمت دو۔ تو ایک لڑکی آئے گی جو پہلے اس کی جنت میں نہیں ہے۔ دیکھو 2 آیتیں آپ کو بتاؤں، دوزخ والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو عذاب اب یہ ہمیشہ بڑھتا جائے گا، یہ دوزخ والوں کے لیے سب سے سخت آیت ہے۔ اور جنت والوں کے لیے سب سے خوشخبری والی جو آیت ہے وہ ہے ولدینا مزید، آ جاؤ ہمیشہ ملتا رہے گا، ایک دفعہ جو ملا ہے نا وہ نہیں، ہمیشہ ملتا رہے گا۔ اب یہ بیٹھا ہوا ہے، اتنے میں اس کے کندھے پر ایک لڑکی آ کے ہاتھ مارے تو یہ یوں دیکھے، جب یوں دیکھے گا نا پھر پورا ہی گھوم جائے گا، مقناطیس کی طرح یوں ہوگا، اس کو دیکھے گا تو اپنا چہرہ اس کے چہرے میں نظر آئے گا،
اپنا چہرہ اس کے سینے میں نظر آئے گا. وہ کہے گی امالک فینا من رغبت، آپ کو میری خواہش ہے؟ وہ کہے گا سبحان اللہ، اور کیسے نہیں، پر تو ہے کون؟ ہے کون؟ میری جنت کی حور تو ہے نہیں، تو کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گی وہاں کوئی اغوا کے قصے تو ہے نہیں، تو ادھر کے اٹھا لے ظالم، جانور بنے ہوئے، کتوں سے بھی بدتر. تو کیا کہیں گے؟ وہ کہے گی انا من المزید، میں تیری ہی ہوں، اللہ نے مجھے تیرے لیے مزید بھیجا ہے. آ جاؤ. خواہش، ہر خواہش، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. ایک بدو ہے، یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، یاقوت کے، اڑیں گے جہاں تیری نظر وہاں اس کا قدم، نہ پیشاب نہ لید. دوسرا بولا یا رسول اللہ اونٹ ہیں؟ آپ نے کہا ہیں، ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے تمہیں لے کے اڑیں گے، جدھر تیری نظر ادھر اس کا قدم. تیسرا بولا یا رسول اللہ کھجور ہے؟ آپ نے کہا ہے، تنا سونے کا، اوپر جواہرات کا، اور کھجور کا دانہ 12 ہاتھ لمبا. سنا میں یہ اس پلر سے بڑا ہے. اور آدمی کتنا ہوگا؟ 60 ہاتھ. 60 ہاتھ آدمی ہوگا تو 12 ہاتھ کھانا تو مسئلہ کوئی نہیں نا. چوتھا بولا یا رسول اللہ جنت میں صحرا ہے؟ آپ نے کہا ہے تو صحیح، پر ریت کا نہیں، مشک و یاقوت کا ہے. پانچواں بولا یا رسول اللہ جنت میں گانا ہے؟ کہا ہے، یہاں حرام ہے وہاں حلال ہے. اور جو دنیا میں سنے گا جنت کی حور کا نہیں سن سکتا. تو جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام فیض ہے، اس کے نیچے جنت کی عورتیں آئیں گی، وہ مل کے گائیں گی. ان کے گانے کے جواب میں درخت میں سے ساز ہوگا، درخت کا ساز ہوگا، اور ان جنت کی حوروں کا آواز ہوگا. ان کا سر، اس کا ساز. یہ سر اور ساز جب ملے گا تو جنت والوں کو جنت بھی بھول جائے گی. مست جنت بھی یاد نہیں رہے گی جب جنت کی حور گائے گی. آہا. اور سنو، اللہ تعالیٰ اپنے دربار میں بلائے گا، کہے گا آ گئے جنت کی حور، آؤ آج میرے بندوں کو سناؤ. جنت کی حور سمندر میں تھوک ڈالے تو نیچے ہو جائیں، جب بات کرے تو کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بولو کبھی ایسا سنا ہے؟ کہیں گے کبھی نہیں سنا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤ؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے فرمائیں گے داؤد آؤ منبر پہ بیٹھو، آج میری تعریف کا نغمہ گاؤ. تو داؤد علیہ السلام کی آواز جنت کا ساز، داؤد علیہ السلام کی آواز پر دنیا میں درخت پہاڑ ہلتے تھے وجد میں آ کر. تو جنت میں کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کبھی ایسا سنا؟ کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ وہ بھی ہے، یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب آؤ منبر پہ آؤ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ آ رہے. اب آپ کی آواز جنت کا ساز، ساری جنت میں بھی واجد تاری. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسا سنا ہے؟ کہیں گے نہیں سنا. کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہیں گے اس سے اچھا کیا ہے؟ کہ اس سے اچھا تمہارا رب ہے. لم یبق الا ارحم الراحمین. اب تمہارا رب سنائے گا اور کہے گا پردے اٹھاؤ. پردے اٹھیں گے. یوسف کو بنانے والا خود کیسا حسین ہے، جس نے یوسف کو بنایا علیہ السلام، جن کو دیکھ کر عورتوں کے ہاتھوں پہ چھریاں چل گئیں. جس نے جنت کی حوروں کو بنایا کہ جن کو ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال تک نظر یوں نہیں کر سکتا، ایک نظر 40 سال کی ہوگی. وہ رب اپنی ذات میں کتنے حسن والا ہے. جب وہ پردہ اٹھائے گا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ پردہ اٹھا دے گا. اے رضوان پردے اٹھاؤ. 70,000 پردے اٹھیں گے اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا. پھر اللہ کی ذات بھی سامنے، اللہ کی ذات بھی سامنے.
ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا بیماری کے دن یاد آتے ہیں جب ٹھیک ہو گئے؟ کہنے کہ بیماری کے دن صحت کے دنوں سے اچھے تھے۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ کہ جب بیمار تھا اللہ روز پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، کہ اس پوچھ میں جو لذت تھی اس کا کچھ نہ پوچھو۔ تو جب آپ جنت میں بیٹھے ہوں اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہوں، نہ موت، نہ بڑھاپا، نہ کمائی، نہ بچوں کا غم، کوئی غم نہیں، اور اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، پھر اللہ آپ کا نام لے کیا حال ہے، کیا خیال ہے؟ اب اللہ اپنا کلام سنائے گا۔ ساری جنت، سارے انسان، سارے فرشتے، سارے جنات جو جنت کی نہروں کا پانی اٹھ اٹھ کے یوں اللہ کو سجدہ کرے گا۔ ساری جنت، پرندے جھکے ہوئے، درخت جھکے ہوئے، انسان کہیں گے اللہ ہمیں بھی اجازت دے، ہم بھی تمہیں سجدہ کریں۔ کہا نہیں، تم مہمان ہو، مہمان کو نہیں تکلیف دی جاتی۔ وہ نمازیں دنیا میں تھی، اب چھٹی، وہ روزے دنیا میں تھے، اب چھٹی، وہ حج، زکوٰۃ، تقویٰ، توکل دنیا میں، اب جاؤ، تم مہمان، میں میزبان۔ آدمی نافرمانی اس لیے کرتا ہے نا کہ اپنی لذتیں پوری کرنا چاہتا، آ جاؤ اب اللہ پوری کرے، لے لو ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کی طرف لوٹ جاؤ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے، میں بھی آپ کی سب توبہ کریں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت صرف کان پکڑ کے توبہ نہیں ہوتی، میری توبہ نہیں، یا اللہ آج تک جو تیری نافرمانی کی اس سے توبہ، تیرے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ، بندوں کے حق میں کمی کی اس سے بھی توبہ، دونوں ضروری ہیں۔ لوگوں کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگو، اللہ کا حق مارا اس سے بھی معافی مانگو، نہ حقوق اللہ کی معافی، نہ حقوق العباد کی معافی۔ یہ شیطان نے پتہ نہیں کیسے بات چلا، حقوق اللہ معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، لہذا ٹھیک ہے نماز چھوڑ دیں۔ بھائی کلمہ توحید اللہ کا حق ہے، حقوق العباد معاف ہو سکتے ہیں، حقوق اللہ معاف نہیں ہو سکتے۔ کلمہ توحید اللہ کا حق ہے، جو کلمہ نہ پڑھ کے نہ مرا، چاہے سارے جہان کی خدمت کرتا ہوا، ہسپتال بناتا ہوا مر گیا، ہمیشہ کی دوزخ میں چلا گیا۔ کیوں؟ اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ کا حق سب سے اوپر ہے۔ اور ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا اور سارے گناہ کرتا ہوا مر گیا اور ایمان پہ مرا، تو ایک دن دوزخ میں سے سزا بھگت کے جنت میں پہنچ جائے گا۔ کوئی ہلکا نہ سمجھیں، اللہ کا حق بھی بڑا ہے، بندوں کا حق بھی بڑا ہے۔ ہم فیصلہ کرنے والے کوئی نہیں ہے کہ حقوق العباد معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے، یغفر لمن یشاء، جس کو چاہے معاف کر دے۔ اب چاہے حقوق العباد معاف کر دے، چاہے حقوق اللہ معاف کر دے، جس کو چاہے معاف کر دے، اور جس کو چاہے پکڑ لے، کون روکنے والا ہے؟ ایک توبہ کرنی ہے، اور اگلا کام کیا کرنا ہے کہ آج کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ہے۔ اللہ کا محبوب بننا ہے نا، تو قریشی بننا ضروری نہیں ہے، پٹھان راجپوت جٹ بننا ضروری نہیں ہے، وزیر بادشاہ بننا ضروری نہیں، محمدی بننا ضروری ہے۔ بلال محمدی ہیں، ویسے حبشی ہیں، ابو لہب سید ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، چچا ہے۔ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ میاں بیوی ابو لہب ام جمیل دونوں دوست تھی، اور بلال حبشی کا بیٹا، غلام کا بیٹا۔ لیکن آپ نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے اٹھے گا، لیکن بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے گا۔ اور بلال اپنی قبر سے نہیں اٹھیں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے کہا میں اٹھوں گا، میرے دائیں طرف سے ابوبکر، میرے بائیں طرف سے عمر، اور میرے قدموں سے بلال حبشی کو اٹھایا جائے گا، اور جنت کو چلیں گے۔ اگلی لوگ میدان حشر پیدل چلیں گے، میں براق پہ چلوں گا، بلال میرے آگے سرخ اونٹنی پر سوار ہو کے میرے آگے چلے گا، پھر میدان حشر میں پہنچ کے اذان دے گا، یہ اذان سارا جہان سنے گا، اور پھر جنت کو چلتے ہوئے آپ نے کہا سب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گا، اور میری اونٹنی کی نکیل بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ کہاں سے ملا؟ محمدی بن گئے۔ تو اگلا کام کیا کرنا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آنا ہے۔
وہ کالا گورا نہیں دیکھتا، محمد ہی دیکھتا ہے، مرد عورت نہیں دیکھتا، محمد ہی دیکھتا ہے۔ اس کا ایک ہی حبیب ہے، وہ محمد ہے، اس کا ایک ہی حبیب ہے، وہ احمد ہے، اس کا ایک ہی حبیب ہے وہ۔ دیکھو اس سے محبت ہوتی ہے نا، آدمی اس کے کئی نام لیتا ہے۔ بیٹے کا نام رکھا، بیٹے کا نام رکھا عبد الرحمن، اب ماں کہہ رہی میرا عبد الرحمن، میرا چاند، میرا سورج، میرا ٹکڑا، میرا دل، میرا جگر، میری بوٹی، نہیں کہتی؟ یہ کیوں کہہ رہی؟ صرف عبد الرحمن کو نہیں کہتی، محبت کی کثرت الفاظ کو کھینچ رہی، کبھی اس کو چاند بنا رہی چاہے کالا ٹٹو، کبھی اس کو سورج بنا رہی، کبھی اس کو جگر کا ٹکڑا بنا رہی، کبھی دل کا ٹکڑا بنا رہی، کبھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا رہی۔ محبت نام کو کھینچتی ہے۔ اجد الملامۃ فی ہواک لذیذۃ حبا لذکرک فلیلمن اللب۔ محبت کھینچتی ہے، تو آپ نے کہا اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں، ایک نام نہیں رکھا، 2 نام نہیں رکھے، 10 نام ہیں میرے۔ ان لی عند اللہ 10 اسماء، میرے 10 نام، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والقاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ میرا نام محمد، میرا نام احمد، میرا نام ماحی کفر مٹانے والا، میرا نام عاقب جس کی ایڑیوں سے حشر ہونے والا، میرا جو سب سے پیچھے آنے والا، میرا نام حاشر جس پر حشر ہونے والا، میرا نام فاتح نبیوں میں پہل کرنے والا، میرا نام قاسم نبیوں میں انتہا کرنے والا، میرا نام ابو القاسم، میرا نام طٰہٰ، میرا نام یاسین۔ قاسم آپ کے بیٹے کا نام ہے تو اس پر ابو القاسم، اور طٰہٰ اور یاسین اس کا مطلب یہ اللہ جانے، اس کا حبیب جانے، اور کسی کو نہیں آتا۔ تو آپ نے کہا میں محمد، میں احمد، میں فاتح، میں قاسم، میں حاشر، میں عاقب، ابو القاسم۔ فاتح کیسے ہیں؟ بھیجا گیا، کب نبوت ملی؟ عمر بن حبشہ پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ نبوت کب ملی؟ کیا مطلب تھا؟ 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، آپ کو نبوت کب ملی؟ جواب سنو، كنت نبیا وان آدم لمنجدل بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا تھا، آدم علیہ السلام کا گارا بن رہا، اور آپ کو نبوت کا تاج پہنایا جا چکا۔ پھر آپ نے کہا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے قبیلوں کو دیکھا، فاختار العرب، اس میں سے عرب چھانٹے، تخیر العرب فاختار قریش، فاختار مضر، عرب کو چھانٹا، عرب کو دیکھا، اس میں سے مضر بڑا سردار عرب کا تھا، اس کو چھانٹا، تخیر مضر کی اولاد کو دیکھا، فاختار قریش، اس میں سے قریش کو چھانٹا، تخیر قریش، پھر قریش کو دیکھا، فاختار بنی ہاشم، اس میں سے بنی ہاشم کو چھانٹا، تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو دیکھا، فاختارنی، بنی ہاشم میں سے مجھے دیکھا۔ ان ساری مخلوق میں انسان میں عرب میں مضر میں قریش میں بنی ہاشم میں محمد الرسول اللہ۔ تو انا خیرکم نفسا و ابا، میں تم میں سب سے عالی نسب ہوں، عالی حسب ہوں، میرا نسب بھی اونچا، میرا حسب بھی اونچا، میرا خاندان بھی اونچا، اور میں اپنے باپ سے لے کر آدم علیہ السلام تک کسی بھی دفعہ ماں کی پشت میں زنا سے نہیں، نکاح سے آیا ہوں۔ میرے باپ دادا پردادا میں سے کسی نے زنا نہیں کیا، چاہے جاہلیت میں تھے، زنا نہیں ہوا، ایسا پاک سلسلہ اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ تو بھائی محمد ہی بنے، ایک حبیب ہے اور کوئی نہیں ہے، ایک ہی حبیب ہے۔ حبیب ایک ہے کلیم، ایک ہے خلیل۔ کلیم اللہ کی سنو، رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، دعا مانگی۔ حبیب کی سنو، الم نشرح لک صدرک، اے میرے حبیب میں نے تیرا سینہ کھول دیا۔ ایک نے مانگا، ایک کو بن مانگے، ٹھیک ہے۔ خلیل کی سنو، وجعل لی لسان صدق فی الاخرین، اللہ میرا لوگوں میں نام اونچا کر دے۔ کل حبیب کی سنو، ورفعنا لک ذکرک، اے میرے حبیب میں نے آپ کے نام کو اونچا کر دیا۔ داؤد کی سنو، داؤد علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی، اے داؤد میں نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، عدل کرنا، خواہش کے تابع نہ ہونا، حکم خواہش کے تابع نہ ہونا،
اور حبیب کی صفائی پیش کی، ما ينطق عن الهوى، میرا نبی خواہش کے تابع نہیں ہے۔ ایک کو حکم، ایک کی صفائی، ایک کے لیے حکم، ایک کے لیے صفائی پیش کیا جا رہا ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی سنو، لا تخزنی یوم یبعثون، یا اللہ مجھے قیامت کے دن ذلیل نہ کرنا۔ حبیب کو کہا جا رہا یوم لا یخزی اللہ النبی، جب اللہ اپنے حبیب کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ خلیل کی سنو، وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم، یا اللہ مجھے جنت دے دے۔ حبیب کو کہا جا رہا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ حبیب فرما رہے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے۔ حبیب کو کہا جا رہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے میرے حبیب میں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو رجس سے پاک کرنا چاہتا ہوں، بت پرستی سے میں نے پاک کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں واغفر لخطیئتی یوم الدین، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دینا قیامت کے دن۔ اور حبیب کو کہا جا رہا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے حبیب تیرے اگلے پچھلے معاف ہیں۔ سارے نبیوں کو نام سے پکارا جا رہا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، نام آ رہا ہے۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، یا داؤد انا جعلناک خلیفہ، یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس۔ سارے نبیوں کا نام لے کے خطاب کیا۔ جب اپنے حبیب سے بات کی ہے تو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ آپ کو لقب سے پکارا۔ لقب سے پکارنا بڑے درجے کا مقام ہے، نام سے پکارنا چھوٹے درجے کا مقام ہے۔ نبیوں کا نام لیا، اپنے نبی کو یا محمد نہیں کہا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، ہر جگہ لقب سے خطاب کیا ہے۔ ایک جگہ تھی جہاں نام آنا چاہیے تھا، اللہ نے وہاں بھی نام کو ذکر نہیں فرمایا بلکہ اشارہ کیا۔ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی، ابراہیم کا سب سے بڑا حقدار اس کے ماننے والے اور یہ نبی۔ یہ نبی ہم کہنا چاہیے تھا محمد، پر انہوں نے کہا محمد نے کہا یہ میرا نبی۔ یہ اللہ کا دیا ہوا احترام ہے۔ پھر صرف اتنا نہیں، ہمیں بھی حکم دیا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، میرے نبی کو نام سے مت پکارو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو، یا حبیب اللہ کہو، یا محمد مت کہو، بے ادبی ہے۔ نام نہیں لے سکتے، آواز اونچی مت کرو میرے نبی کی آواز پر، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر آواز اونچی مت کرو، ادب سکھایا۔ اللہ اکبر۔ اور سنو، جب آپ معراج پہ گئے، یا اللہ ابراہیم آپ کے کلیم ہیں، موسیٰ آپ کے کلیم ہیں، داؤد کے لیے آپ نے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے آپ نے ہوا تابع کی، عیسیٰ کے لیے آپ نے مردے زندہ کی، علیہم الصلوات والتسلیمات، تو یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ اتخذت ابراہیم علیہ السلام خلیلا، موسیٰ علیہ السلام کلیما، اعلنت لداود علیہ السلام الحدید، وسخرت لسلیمان علیہ السلام الریاح، واحییت لعیسیٰ علیہ السلام الموتى۔ تو میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے سب سے اعلیٰ چیز ہے، آتیتک افضل من ذلک کلہ، میں نے آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دی ہے۔ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے بھائی لا الہ الا اللہ؟ بدل سکتا ہے؟ اکٹھے ہو گئے، کیسے اکٹھا کیا؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ رسول پر، تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاتے ہیں اللہ رسول پر، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ رسول کی، من یطع اللہ ورسولہ، یہ اطاعت۔ آگے نہ فرم من یعص اللہ ورسولہ ذلک بأنہم کفروا باللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ، اذان من اللہ ورسولہ، فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، من یحادد اللہ ورسولہ، من یشاقق اللہ ورسولہ۔ اللہ رسول، اللہ رسول، استجیبوا للہ وللرسول، لا تخونوا اللہ والرسول، واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، انما غنمتم فان للہ خمسہ وللرسول۔ اللہ رسول، اللہ رسول اکٹھا کر دیا، قیامت تک ایک بریکٹ میں کر دیا۔ اب عزت لینی ہے تو محمد ہی بنو، جٹ نہ بنو، محمد ہی بنو۔
تاجر زمیندار بعد میں ہیں، راجپوت پٹھان جاٹ بعد میں ہیں، محمدی پہلے ہیں۔ جس کی اللہ تعریف کرے اس کا کیا مقام ہوگا بھائی؟ تو بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آؤ۔ آپ تشریف فرما ہیں، ایک بدو گزرا، وہ کہنے کا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہی ہے جو کہتا میں نبی ہوں، تو لوٹ آیا، اونٹ پہ تھا، نیچے اترا۔ عرب دیکھو نا، گوہ کھاتے تھے، جنگلی جانور ہے گوہ، یہ چھپکلی سے کوئی 100 گنا بڑا کر دیں تو گوہ بن جاتی، وہ شکار کر کے لایا ہوا، تو اس کی رسی کو کھولا اور آپ کے سامنے پھینک دیا۔ کہنے لگا یہ کہے نا کہ تو رسول ہے تو پھر تو میں رسول مانوں گا۔ اپنی طرف سے نا لاجواب کر دیا، ایک جانور ایک مردہ، تو بولے کیسے؟ تو آپ نے اس کو یوں دیکھا ایک نظر، پھر فرمایا یا بب، گوہ کو بب کہتے، یا بب، تو اس مردہ بے جان نے سر اٹھایا، لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، عربی زبان فصیح بلیغ، لبیک میں حاضر، اے قیامت کے دن آنے والوں کو خوبصورت بنانے والے۔ یہ سبحان اللہ، یہ جو لقب ہے نا اس بے جان گوہ نے آپ کو دیا، وہ اتنا خوبصورت لقب ہے کہ آج تک کوئی انسان آپ کو ایسا لقب نہیں دے سکا۔ یا زین من وافا یوم القیامہ، اے قیامت میں آنے والوں کو حسن دینے والے، حسین بنانے والے۔ ہم نے کہا من تعبد، تیرا رب کون ہے؟ کمن فی السماء عرشہ، فی الارض سلطانہ، فی البحر سبیلہ، فی الجنت رحمتہ، فی النار عقابہ۔ میرا رب وہ ہے جس کا عرش آسمان پر، سلطنت زمین پر، راستے سمندر میں، رحمت جنت میں، عذاب دوزخ میں۔ آپ نے کہا من انا، میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدقک وقد خاب من کذبک۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ عالم رب العالمین کے رسول ہیں، آپ آخری رسول ہیں، جو آپ کی مانے گا کامیاب، جو نہیں مانے گا ہلاک۔ آپ نے بلا فرمایا اب بولو بھائی آپ کیا کہتے؟ کہنے گا آپ تو مانتا ہوں، جانوروں کے نبی، بے جان کے نبی۔ میرے بھائیوں، اگلا کام کرنے کا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں آ جائیں، محمدی نظر آئیں، محمدی وردی پہن لیں۔ اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہاں سے لینا پڑے گا۔ تو اللہ ایک سنت تھا تو زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سنت کی خیر ہے، کیا کہتے ہیں؟ سنت کی خیر ہے۔ کیوں خیر ہے بھائی؟ 1 روپیہ گر جائے اس کی تو خیر ہے نہیں، وہ تو جھک کر اٹھاتے ہیں، اور سنت چھوڑ دے تو کہتے ہیں سنت کی خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ کیوں؟ 10 روپے گر جائیں تو اس کو تو نقصان نظر آتا ہے، سنت چھوٹ جائے تو اس کا نقصان نظر نہیں آتا۔ کیوں؟ ایک نمبر سے لوگ پاس ہوتے فیل ہو جاتے ہیں، 1 ووٹ سے لوگ ہار جاتے ہیں، 1 ووٹ کی کمی سے جیت ہار میں بدل جاتی ہے، 1 نمبر کی کمی سے پاس ہوتا فیل ہو جاتا ہے۔ ایک دھاگا، کپڑے والے بہت سے بیٹھے ہوں گے، کپڑے میں سے ایک دھاگا نکل جائے تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے، ایک سنت جسم سے نکلے گی تو انسان کی قیمت بھی اللہ کے ہاں گرے گی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنت موجود نہ ہو اور قیمت برابر ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دھاگا نکل جائے تو جن کو کپڑے کا پتہ ہے، میں نے کپڑے والوں سے سنا تو میرا اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، کپڑے والوں نے بتایا اگر اس میں سے ایک دھاگا، وہ شیشہ رکھ کے دیکھتے ہیں، ایک دھاگا کم ہو تو کپڑے کی قیمت گر جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوٹ جائے تو میری کوئی قیمت کم نہیں ہوگی، گریں گے۔ سے میرے بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، جن کی پرواز عرش کے بھی اوپر ہے۔ کہاں تک پرواز ہے؟ عرش کے بھی اوپر۔ سارے پردے اٹھا کے اپنا آپ دکھا رہے، یا حبیبی، اے میرے حبیب۔ مکالمہ ہو رہا، موسیٰ علیہ السلام پہ تجلی پڑے، ہوش نہ آئے، اور یہاں ذات سامنے اور مکالمے ہو رہے ہوں، اتنی اونچی پرواز ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے میرے بھائیوں، اگلی محنت یہ ہے کہ ہر مسلمان سیکھے میرے نبی کا طریقہ کیا ہے۔ آج تک جو نبی کے طریقے کے خلاف کیا، یا اللہ معاف کر، تیرے حبیب کو ناراض کیا، یا اللہ معاف کر لے۔ بھلا وہ بھی ناراض کے قابل ہے کہ جو کائنات کی سرداری ملے اور طائف میں 3 میل پتھر پڑے
اور لہو کے فوارے چھوٹے. ایک حدیث میں نے پڑھا 7 آسمان کے فرشتے رونے لگے آپ کا حال دیکھ, زمین رونے لگی, طائف کے پہاڑ چیخ اٹھے آپ کا حال دیکھ کر. اور چلو ان کو تو آپ سے محبت تھی. جب عتبہ کے باغ میں پناہ لی جو جانی دشمن تھا, آپ کا حال دیکھ کے اللہ کی قسم وہ بھی پسیج گیا اور خود دوڑ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا. جس کے حال کو دیکھ کر جانی دشمن بھی لرز جائیں, ہم اس کے ساتھ بے وفائی کریں تو ہمارے ایمان کی سطح کہاں چلی گئی. عتبہ جیسا جانی دشمن بدر کی لڑائی میں جس کے سر پہ جھنڈا تھا, جب آپ کا حال, دونوں بھائی تھے عتبہ اور شیبہ, فتحرک لہو رحمہما, دونوں بھائیوں کا خون کھول گیا اور رشتہ داری کے خون نے جوش مارا, اور عتبہ خود بھاگ کے گیا اور انگور توڑ کے لایا اور اپنے غلام کو کہنے اس سے جا کے کہو تمہیں رشتہ داری کا واسطہ انکار نہ کرنا, کھا لیں. جس پر دشمن بھی ترس کھائیں, ہم اس کی امت ہو کر اس کا ساتھ نہ دیں, تمہاری وفا کیسی وفا. وہ احد کی لڑائی یاد کرو, جب آپ کو عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا, یہاں آ کے لگا, یہاں دانت ٹوٹ گئے, کڑیاں اندر گھس گئیں اور آپ چکرا کے زمین پر گرے اور غشی تاری ہوئی. ہوش میں آتے کا یا اللہ اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون, انہیں عذاب نہ دینا, ان کو پتہ کرو. یا اللہ انہیں معاف کر دینا, انہیں پتہ کرو. ابن قمیہ نے تلوار کا وار کیا جو کندھے پہ پڑا, 1 مہینہ تک اس کا علاج ہوتا رہا جو زخم آپ کو یہاں لگا. ابن عبداللہ ابن قمیہ غزلی نے وار کیا تھا اور عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا جو یہاں لگا اور چکرا کے گرے ہیں. لوگوں کے فوارے ٹوٹ گئے, دانت ٹوٹ گئے, کڑیاں گھس گئی, لیکن اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں. پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں جو اشارہ کرتے احد پہاڑ کو سونا بن جاتا. پیٹ پہ پتھر بندے ہوئے ہیں کہ میری امت کا بھلا ہو جائے, اور بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں. ابو ہریرہ کہنے کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے کیوں نماز پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا بھوک کی وجہ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. یہ سب کس لیے ہے؟ ہمارے لیے. ہم ان سے بے وفائی کریں. عرفات کے میدان میں 5 گھنٹے دعا مانگے, اللہ میری امت, میری امت, میری امت, میری امت. مزدلفہ میں فجر کے بعد اشراق تک دعا مانگی, میری امت, میری امت, میری امت. اور دنیا سے جانے کا وقت آیا تو پھر بھی میری امت کو, اپنی امت کو دیکھ رہے. آپ نے کہا میں اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں. کھڑکی کھولی, امت کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہماری نظریں آپ کی طرف چلی گئی, آپ کے چہرے پہ رونق آئی, ہم نے سمجھا ٹھیک ہو گئے. ہم خوشی کی وجہ سے قریب تھا کہ نمازیں توڑ کے آپ کی طرف دیکھنے لگ جاتے. آپ نے پردہ گرا دیا, واپس تشریف لے گئے. اتنے میں جبریل علیہ السلام آ گئے. یا رسول اللہ باہر اسرائیل آئے کھڑے ہیں, اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں. اسرائیل علیہ السلام اندر, آپ نے کہا آ جائے, تو اندر آئے. یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا میں نے کسی سے اجازت نہیں مانگی, نہ آئندہ مانگوں گا. آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد تھا کہ میرا حبیب اجازت دے تو اندر جانا, نہیں تو واپس چلے جانا. اور یا رسول اللہ جب سے میرے ذمہ موت کا کام لگا ہے میں نے کبھی کسی سے پوچھا نہیں. آپ کے بارے میں آپ کے رب کا ارشاد ہے کہ میرے نبی سے پوچھ لینا, رہنا چاہیں تو ان کو اختیار ہے, آنا چاہیں تو ہم ملنا چاہتے ہیں. اب سنو, آپ نے کہا جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس پوچھ کے آؤ کہ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا, میں پھر بتاؤں گا کہ میں نے جانا ہے کہ رہنا ہے. تو ہم اس سے بے وفائی کریں. کس کے لیے؟ 10 روپے کے لیے, ایک دکان کے لیے, ایک ممبری کے لیے, 4 دن کی زندگی, ان سے بے وفائی کریں. جبریل علیہ السلام لوٹ کے واپس آئے. یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی امت کو آپ کے بعد ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے, ساتھ دیں گے. اچھا الآن قرۃ عینی, اب میری آنکھیں ٹھنڈی. اگر میری امت کے ساتھ اے اللہ بلا لے کیونکہ نا, تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ اچھا اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو آج میرا بھی دنیا میں آخری دن ہے, آج کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو. نہ موت میں بھولے, نہ زندگی میں بھولے, نہ حشر کے دن بھولیں گے جب ہر نبی نفسی نفسی کہے گا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں کا سوال نہیں کرتا, میری جان بچا.
ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری دوستی کا واسطہ میری جان بچا لے. ایسے عالم میں اللہ کا حبیب کہے گا یا رب امتی 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 امتی. تو میرے بھائیوں، ہر مسلمان توبہ کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر آئے. اس کی محنت ہے تبلیغ کا کام. اس میں عبادات ہیں جس میں نماز سب سے بڑا رکن ہے. نماز پر ایسی محنت فرمائیں کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو پھر سلام پھیرنے تک اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ رہے. جو ایسی نماز سیکھ لے گا اس کے کام مصلی سے شروع ہو جائیں گے. اس کو تھانے دار کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ایس پی کے پاس نہیں جانا پڑے گا، صدر وزیر ایم پی کے پاس نہیں جانا پڑے گا. وہ اپنا مصلی بچھا دے بس اللہ اکبر آپ بول ادھر سے ملے گا. پر کیسی نماز ہو جب کہے اللہ اکبر تو پھر کسی اور کا دھیان نہ آنے دے دل. دھیان سے سننا، ابن القیم ایک بہت بڑے محدث عالم مجتہد گزرے ہیں. وہ فرماتے ہیں نمازی 5 طرح کے ہوتے ہیں. نمازی 5. پہلا نمازی سستی کرنے والا، متہاون، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، کبھی 3 پڑھی کبھی 4 پڑھی کبھی 2 پڑھی کبھی 5 پڑھی کبھی کوئی بھی نہ پڑھی، یہ دوزخ میں جائے گا، معذب بالنار. دوسرا نمازی 5 وقت کا نمازی، با جماعت نمازی لیکن بے ہوش نمازی، اسے پتہ نہیں کہاں کھڑا ہو، اپنی دنیا میں گم ہے. اس کی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، جہنم نہیں، نماز کی وجہ سے دوزخ میں نہیں جائے گا، کسی اور وجہ سے چلا جائے تو الگ بات ہے. اب نماز بھی پڑھی، کسی کا حق بھی مارا، تب نماز سے تو جان نہیں چھوٹے. جب تو حق نہیں دیا تو جانا پڑے گا جہنم میں. نماز پڑھی حج نہیں کیا، حج فرض تھا تو جانا پڑے گا. اچھا، دوسرا وہ ہے جس نے نماز پڑھی 5 وقت لیکن اپنی دنیا میں گم ہے، اس کو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی. تیسرا نمازی وہ ہے تو اللہ اکبر کبھی گھر کے سامنے، کبھی اللہ کے سامنے، کبھی دکان کے سامنے، کبھی مصلی کے سامنے، جو وہ ڈولتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کوشش کرتا ہے، کبھی کامیاب کبھی ناکام. یہ رعایتی پاس ہوگا، 33 نمبر دے دو گے. یہ رعایتی پاس معفو عنہ، پہلا معذب، دوسرا معاقب، تیسرا معفو عنہ، معاف کر دو. چوتھا نمازی مأجور، جہاں سے نماز کا اجر شروع ہوتا ہے. یہ وہ ہے جب وہ کہتا ہے اللہ اکبر تو پھر اللہ ہی کا ہو جاتا ہے اور کسی کا دھیان نہیں آتا. اس کو نماز کا پورا پورا اجر ملے گا اور اس کی نماز پر اس کے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو ایسی نماز پڑھنے کی میرے بھائیوں مشق ہو، یہ محنت ہو رہی ہے. پہلی یہ جو میں نے پہلا 2 گھنٹے بات کی ہے وہ سارا ایمان تھا، ایمانیات. ایمان سب سے اہم چیز ہے. یہ وہ سرمایہ ہے جس سے ہم اسلام پہ چل سکیں گے. جتنا سرمایہ اتنی تجارت، جتنی زمین اتنی زراعت، جتنا ایمان اتنا اسلام. تو ایمان پر محنت، پھر عبادات، عبادات میں نماز. حج فرض ہے تو حج کرے، زکوٰۃ فرض ہے تو ادا کرے، عشر فرض ہے تو ادا کرے. پھر زکوٰۃ اور عشر کے علاوہ بھی دے. زکوٰۃ دے کے 30 مار خان نہ بن جائے کہ میں اب سخی ہو گیا ہوں. زکوٰۃ دینے والا سخی نہیں ہوتا. سخی وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ سے آگے بھی دے، جو زکوٰۃ سے اوپر دے وہ سخی ہوتا ہے. زکوٰۃ دینے والے کو سخی نہیں کہتے. اور اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو بنایا کیا اچھا، اللہ نے جنت الفردوس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اسے کہا بولو، افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، کنجوس آدمی تیرے اندر داخل نہیں کروں گا، بخیل آدمی جنت الفردوس میں داخل نہیں کروں گا. چلے لگائے، تہجد پڑھے، نفل پڑھے، ذکر کرے، تسبیح پڑھے، قرآن پڑھے، اگر بخیل ہے فردوس کی ہوا نہیں لگے گی. تو نماز پر وعدے، کس نماز پر؟ جب کہے اللہ اکبر تو اللہ ہی اللہ ہو اور کسی کا دھیان نہ ہو. 5واں نمازی وہ ہے جب کہتا ہے اللہ اکبر تو نماز اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. یہ مقربین، اونچے درجے کے لوگوں کی نماز ہے جس کو آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز.
تو ایسی کوشش کریں گے نا پڑھنے کی. ایک تو چھوڑنی نہیں، چھوڑی ہے تو آج توبہ کر کے جانا ہے، اور پھر ٹکر نہیں مارنی پٹھانوں کی نماز کی طرح ٹھکا ٹھک. اب پنجابیوں کا بھی یہی حال ہے، ایسی نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کے نمازی کہ نماز کو بھی اس پہ رونا آتا ہے کہ ارے ظالم پڑھنا ہی تھا تو ایسا کیوں کہ میرا قصور تھا. نہ سجدہ ٹھیک، نہ رکوع ٹھیک، نہ قیام ٹھیک، نہ قعدہ ٹھیک، نہ جلسہ ٹھیک، نہ قومہ ٹھیک. تو نماز سے جی لگانا، نماز سے مسئلے حل کروانا، مشکل میں نماز پڑھنا، تکلیف میں نماز پڑھنا، خوشحالی میں نماز پڑھنا، راتوں کو اٹھ کے اللہ کو یاد کرنا، راتوں کو اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا. اللہ کی قسم میں یوں کہوں جیسے نظر اٹھانے کی جو لذت ہے، نظر جھکانے کی لذت اس سے زیادہ ہے، پر لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں. رات کو سونے کی جو لذت ہے، رات کو رونے کی لذت اس سے بہت زیادہ ہے، اور لوگوں کو پتہ ہی یہ لذت چکھی کوئی. کاش کے چکھ لیتے. تیسری محنت اس بات کی محنت ہے کہ ہر مسلمان اپنی ضرورت کا علم سیکھے، جاہل بن کے زندگی نہ گزارے. مدرسے میں داخل ہونا ضروری نہیں، عالم بننا ضروری نہیں، پر اپنی ضرورت کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے. تاجر اپنی تجارت کا علم حاصل کرے، فرض ہے. ذمہ دار اپنی زراعت کا علم حاصل کرے، فرض ہے کہ کون سی زراعت اللہ کو پسند ہے، کون سی تجارت اللہ کو پسند ہے، کیسی شادی اللہ کو پسند ہے، لباس پہننا ہے کیسا لباس اللہ کو پسند ہے، گھر بنانا ہے کیسا گھر اللہ کو پسند ہے، نوکری کرنی ہے کس طرح کی نوکری اللہ کو پسند ہے. علم کا شوق ہو. موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر، پہلے رسول، پہلے کلیم. اتنا پتا چل گیا کہ ایک آدمی مجھ سے زیادہ جانتا ہے تو بستر باندھ لیا کہ یا اللہ میں اس کے پاس جاؤں گا. کتنی دیر چلوں گا؟ لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا. چاہے مجھے ساری زندگی چلنا پڑے، میں چلوں گا اس آدمی کے پاس جس کے پاس وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں. میں اس سے وہ علم سیکھنے جاؤں. ابھی جانتے بھی کچھ نہیں اور کہتے ہیں ہمیں سب پتا ہے. ہمیں سب پتا، سارے ہی مفتی ہیں پاکستان میں، سارے حکیم ہیں، سارے مفتی ہیں. جس سے بات کرو کوئی بیماری کی کوئی نسخہ ٹھک دے گا، یہ نزلے بھائی. جس سے بات کرو دین کی کوئی فتویٰ دے دے گا. ہمارے بھی ایک بڑے پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم بھی ان کو مفتی کہتے ہیں کیونکہ ان کو فتوے دینے کی بغیر علم کی عادت ہے. تو سارے ہی مفتی ہیں، آتا جاتا کچھ بھی نہیں، ٹھک فتویٰ. تو بھائی ہر مسلمان علم سیکھے، قرآن سیکھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ کوئی لٹکانے کی کتاب نہیں ہے، دل میں اتارنے کی کتاب. یہ وہ کتاب ہے جس نے عربوں کو جھنجھوڑ دیا. یہ وہ کلام ہے، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین. اس کلام میں جو طاقت ہے، ایک کافر عرب بدو اپنے اونٹ پہ بیٹھا تھا، یہ آیت سنی تو لرز کے زمین پہ جا گرا اس آیت کی مفہوم کو سمجھ کر. اور قرآن کے الفاظ میں اتنی طاقت ہے، مفہوم میں کتنی طاقت ہوگی کہ کافر الٹ کے زمین پہ جا گرا. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. اس کلام کو سن کر مطعم بن عدی فرماتے ہیں کہ میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور مجھے ایسے لگا جیسے میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، اور میں نے وہی کلمہ پڑھ لیا. بھینس کے سامنے بین بجانا اور ہمارے سامنے قرآن پڑھنا تقریباً برابر ہو. بھائی قرآن سیکھو، اللہ کے علم کو سیکھو. مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے. اب ایک بوڑھا آدمی کہتے ہیں مدرسے میں، علماء سے نہیں، مفتیوں سے، جن کو فتوے کا درک ہے، جو فتویٰ جانتے ہیں، اس سے پوچھو. ہر ایک سے مت پوچھو. اگر پوچھ کے چلو گے تو بھائیو غلط بھی صحیح ہو جائے گا، اور اگر نہیں پوچھیں گے تو صحیح بھی غلط ہو جائے گا. حلال کو بھی حرام کر بیٹھے، لیکن اس نیت سے جاؤ کہ مجھے اپنے آپ کو بدلنا. یہ نہیں
مول صاحب یہ میرا کاروبار ہے، کوئی فتویٰ دو یہ حلال ہو جائے، ہے حرام پر کوئی حلال کر دو. اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے، کہتے مفتی صاحب کوئی فتویٰ نکالو کہ یہ حلال ہو جائے. تقسیم ہند سے پہلے ایک واقعہ، ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی. اب وہ آیا ایک مولوی صاحب کے پاس، کہا جی 3 طلاق دے دی کیا ہوگا؟ کہنے کہ حرام ہو گئی اور کیا ہوگا. تو اس نے ایک لفافہ ڈال کے مصلے کے نیچے رکھ نکالا، مصلے کے نیچے رکھ کے کہا جی 3 طلاق دے دی کیا ہوگا؟ کہنے کہ سوچنا ہی پڑے گا، سوچنا ہی پڑے گا. کیوں؟ لفافہ آ گیا. کہنے کا اچھا بتاؤ تم نے کیا کہا تھا؟ کہنے کا جی میں نے کہا تھا 3 طلاق. انہوں نے کہا کوئی نہیں ہوئی. اچھا نہیں ہوئی؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا اصل میں تمہیں کہنا چاہیے تھا 3 طلاق بڑے کاف کے ساتھ، تو نے چھوٹے کاف کے ساتھ کا لہذا طلاق کو نہیں موجود کرو. یہ صحیح واقعہ ہے، لطیفہ نہیں ہے. تو ایک بہت بڑے عالم تھے مفتی، انہیں پتہ چلا، انہوں نے فرمایا پھر تو نکاح ہی نہیں ہوا، کیونکہ اس کو بڑے کاف سے کہنا چاہیے تھا میں نے قبول کیا، تو اس نے تو قبول نہیں قبول کہا تھا، لہذا نکاح ہی نہیں ہوا. فتح کی تاجد پاک نبی نے خیبر داگڑ پکا، مومن نال خوشی دے بیٹھے، پیار جہوں دا دھکا، مومن نال خوشی دے بیٹھے، پیار جہوں دا دھکا. شاہ علی دے گوڑے اوتے سرور سی سر دریا، اس حالت دے مستی اندر رب دا وحی اتریا، اس حالت دے مستی اندر رب دا وحی اتریا. حضرت نال وہی مشغولی دیسن باروں سوئے، دیگر وقت فرض دا چلے، شام متفکر ہوئے، دیگر وقت فرض دا چلے، شام متفکر ہوئے. جے حلاتا پاک نبی نو ہو سی بے آرامی،
تا فرض قضا ہووے گا متھے لگ سے خامی نہیں تا فرض قضا ہووے گا متھے لگ سے خامی شاہ علی نو اس فکر وچ غم دیا تشتایا دوہاں ولاں تھی رہنا آوے کی کرے کراں خدایا دوہاں ولاں تھی رہنا آوے کی کرے کراں خدایا اوڑک ہاں قبول کیتے نے یار ولوں رایا وے یار ہووے دل گیری محمد کھو عبادت پاوے یار ہووے دلگیر محمد کھو عبادت پاوے تکسیروں دل گیر نہ ہونو شالا یار یگانے اور عذاب سرے پر در ساں پوے نا بنگ یارانے اور عذاب سرے پر در ساں پوے نا بنگ یارانے ویکھ دیاں دن لتھا اوتھے حضرت شاہ نہ ہلے ہوئی قضا نماز اثر دی غم تھی آسو چلے ہوئی قضا نماز اثر دی غم تھی آسو چلے جدوں فرشتہ
رخصت ہویا سرور اٹھ کھلویا شاہ علی نو روندا تک کہ پوچھن کہو کی ہویا شاہ علی نو روندا تک کہ پوچھن کہو کی ہویا